میں بلاول میں انگریڈینٹس ہی نہیں ہے پاپولیرٹی کے، نہ اس میں محترمہ میں ہے. یہ سمجھیں یہ 1980 اور 1990 کی پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ نہیں 43 جو ہے آج علامہ راجہ ناصر عباس کہہ رہے تھے کہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہیں. اب اسلام آباد کا اگر دہشت گردی روح کر چکی ہے تو اس کا یہ جو حکومت ہے، جو ادھر ادارے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ ظاہر ہے انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو سنکرونائز کریں. بہت سے انٹیلیجنس ہے، جیسے آئی بی ہے، فوج کے بہت سے ادارے ہیں، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے. اس کا مطلب انٹیلیجنس سنکرونائز نہیں ہو رہی. اور ظاہر ہے اگر سیاست پہ زیادہ توجہ ہوگی تو یہ فطری ہے. بلوچستان میں انٹیلیجنس نیٹ ورک بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. میں مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنا کھلے عام یہ بات کی جائے. انٹیلیجنس نیٹ ورک بن سکتا ہے، اس سے پہلے کامیاب رہا ہے، لوگ پکڑے گئے. دیکھیے صرف انڈیا نہیں ہے، افغانستان میں کیمپ ہیں، انڈیا میں کیمپ ہے، باقاعدہ کیمپ ہیں. جیسے 1980 کے عشرے میں پونا سے ممبئی تک کیمپ لگے ہوئے تھے. وہ الطاف حسین کی جو ایم کیمپ تھی، آج کی یتیم ایم کیمپ نہیں. صحیح ہے. تو کیمپ ہیں، اس کا دیکھیں، اس کا حل تلاش کریں. انٹیلیجنس نیٹ ورک بہتر بن. اور صرف طاقت سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. 70 لاکھ کی تو آبادی ہے ساری بلوچستان کی. کیا اس کے لیے جاب کریٹ کرنا؟ چمالانگ میں 20-30 ہزار جابس کریٹ ہو سکتی ہیں. اور وہاں پہ ٹریننگ کے ادارے بند ہوتے. اٹلی کو، فرانس کو، جاپان کو، امریکہ کو، کینیڈا کو، آسٹریلیا کو، نیوزی لینڈ کو، ساری دنیا کو ٹرینڈ اپنا ورکر کی ضرورت ہے. 5-6 جماعتیں پڑھا ہوا ہو. مثلا جرمنی جانا ہے، اس کو جرمنی کے 100-200 جملے جو ہے اس کو یاد کرایا جائیں. تربیتی ادارے 150 ادارے کھولے جا سکتے ہیں، اس کے لیے حکومت مدد دے سکتی ہے. وہ برین ڈرین وہ کہتی ہیں کہ اعلیٰ دماغوں کو باہر بھیجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس وزیر اعلیٰ پہ رحم کرے، اس خاتون پہ. اعلیٰ دماغوں کو نہیں، ورکرز کو بھیجنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہر سال 10-20 لاکھ آدمی جا سکتے ہیں، مگر ان کو ٹریننگ دی جائے. فیس وہ خود ادا کریں گے. قوت جیسے ادارے انٹرسٹ فری لون دیں گے، وہ تو اپنا 100% ان کی ریکوری ہوتی ہے. خدمت ہے، اور بہت سے ادارے ہیں. وہ جماعت اسلامی نے بھی ایک پروگرام بنو قابل، تو ٹرین کر کے لوگ بھیجیں. بے شمار اپرچونٹیز دنیا میں پڑی ہوئی ہیں. یہ ٹھیکیداری نظام کو ٹھیک کریں. اس میں آدھے سے زیادہ پیسہ کھا لیا جاتا ہے ٹھیکیداری نظام میں. یہ جو ان کو سڑکیں بنانے کا بڑا شوق ہے اور پل بنانے کا، تعلیم کی ضرورت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا، شعور سے ہی پیٹ بھرتا ہے. صرف ایک چیز، وہ کلوز سرکٹ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ ملائیشیا بنا تھا. $35 بلین کی ایکسپورٹ ہے اس کی. یہ کمپیوٹر میں استعمال ہوتا ہے، ٹیلی ویژن میں ہوتا ہے، یا اور چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. تعلیم ہی تو یہ ہمیں کیا پڑی ہے ریپڈک کے لیے اور اس کے لیے. سوات میں سونا ہے، لوہا ہے، تانبا ہے، گیس ہے. انجینئر ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہیں تو برین ڈرین ہو رہا ہے. تو یہی تو ایسٹ ہوتا ہے ملک کا. افرادی قوت ہی سب سے. جاپان کے پاس کیا تھا؟ جاپان کے پاس کوئی معدنیات نہیں، کوئی تیل نہیں، کچھ نہیں. اور جن کے پاس تیل تھا عربوں کے پاس، انہوں نے کون سی ترقی کی؟ جی تباہ ہو گیا تھا ہیروشیما ناگاساکی والے معاملے میں سر. جی وہ جنگ سے کوریا تباہ ہوا، برطانیہ تباہ ہوا، جرمنی تباہ ہوا، فرانس تباہ ہوا، روس میں بڑی تباہی ہوئی. وہ اصل میں تو یہ وہ ری بلڈ کر لیا انہوں نے اس کو. سنگاپور میں تو کچھ تھا ہی نہیں، کیچڑ تھا، کچی آبادیاں تھیں، غیر تعلیم یافتہ معاشرہ تھا، جرائم تھے. سنگاپور اس وقت دنیا کے 2-3 امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے. پانی نہیں تھا پینے کا. صحیح بات. ٹھیک ہے، انہوں نے قانون نافذ کیا. ملائیشیا کی میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے $300-400 فی کا سامنے تھی. اب کتنی ہے؟ $12,000. آپ کو سول ادارے تعمیر کرنا ہوتا ہے. سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ جو آپ نے پی ٹی آئی کا پوچھا تھا، جی پی ٹی آئی کو ریلوے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ریلوے منافع میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. گوادر کے ساتھ لنک کریں. افغانستان کے ساتھ ہمارا معاہدہ، ریلوے سے سامان جائے گا. چھوٹا سا اس کی ایکسٹینشن بنانی ہے افغانستان تک. اچھا یہ پرائیویٹائزیشن کا پورا منصوبہ بنائیں. $17 بلین کی زمین پڑی ہوئی ہے ٹیکس اس کی اسٹیل مل کی. اچھا کئی 100 ارب روپے ہیں یہ جاتے ہیں سرکاری صنعتی اداروں میں. اس کے منصوبہ یہ
मनसूबा बंदी करके रखे हैं आखिरी वक्त में जो है वो सर पे आ पड़ती है। एफबीआर के लिए प्लानिंग करें, पुलिस को बड़ी तहकीक करनी पड़ेगी, एफबीआर में करनी पड़ेगी, और बाद अदारे हैं सरकारी उनमें एफआईए की तश्कील करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी चाहिए। सर ये बताइएगा, सुहेल आफरीदी साहब, उनको आप कहाँ देख रहे हैं? क्या वो वाली पॉलिटिक्स कर रही हैं जो इमरान खान चाहते हैं, और उनकी आगे आप उसका मुस्तकबिल उनका क्या देख रहे हैं? सुहेल मेरा आफरीदी ख्याल है वाहिद आदमी है जो वो कर रहा है जो इमरान खान चाहता है, उसमें टेम्पर लूज नहीं करता, लर्न करता है। देखिए एक लीडर की सबसे बड़ी खसूसियत क्या होती है? मशवरा करे, लोगों को साथ लेके चले, कैरेक्टर हो उसमें, करिश्मा हो उसमें, उसमें नॉलेज हो उसमें, यानी बुनियादी सियासी फहम है, और माशरे का वो हो, समझता हो जिस माशरे का वो हिस्सा है, और सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो अगर वो अपना इंकसार भी, अगर वो इंकसार पे कायम रहे, शर्त ये है, मुश्किल होता है ये, तो उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। सर वो 9 मई के अंदर भी तो उनको मुलविस करने की कोशिश की जा रही है, वो तो खैर ये तो खेल का हिस्सा है, मुलविस करने की कोशिश की जाएगी, उससे उसकी अहमियत बढ़ेगी, कम तो नहीं होती। सर आखिरी बसंत के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। बसंत मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि ये मियाँ साहब का जो है वो मशवरा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरा किया है। क्या कहते हैं सर? ने क्या पूरा किया? यही बसंत पूरा क्या किया? पूरा तो कोई नहीं हुआ। यानी फैसलाबाद के मुकाबले में, गुजरांवाला के मुकाबले में, शेखुपुरा के मुकाबले में, दूसरे शहरों में जहाँ इजाज़त चंद एक पे दी थी, 4 से 8 गुना तक तो वो पतंग बिकते रहे, और डोर भी इसी तरह बिकती रही, और डोर आई भी, दाती डोर भी आई, कुछ लोग जो है गर्दनें भी कटी, और वो ऐसे रुसान से कह रही थी बड़े, तो जैसे कोई बात ही नहीं है, अगर किसी की गर्दन कट जाए तो वो अपना बंदोबस्त है उसका। वो गर्दन कटने का आप रिस्क, 25 साल किस लिए पाबंदी रही? इसलिए पाबंदी रही ना कि इंसानी जिंदगी की कीमत है। फिर अरबों रुपए ज़ाया हुए, सरकारी तो तमाम से तो वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन लोग तो मनाते रहे, और ये अपना वैलेंटाइन डे ही बन गया ना एक तरह से बरसगीर का। तो ये इतनी ही ज़रूरी है। वो कहते हैं बड़े दलाल दिए जाते हैं अखबारों में, बड़े बड़े लंबे मजमून छप रहे हैं, ये कल्चरल त्यौहार है। ये कब कल्चरल त्यौहार था मुझे बताइए, कब है? दिल्ली में क्यों नहीं होता, कलकत्ता में क्यों नहीं होता, श्रीनगर में क्यों नहीं होता, अमृतसर में क्यों नहीं होता, मद्रास में क्यों नहीं होता? कमाल है, ये अजीब है। कराची में क्यों नहीं होता? ये किस तरह का कल्चरल त्यौहार क्या है? कल्चरल त्यौहार देखो भाई, लातादाद कल्चरल त्यौहार, ये कल्चरल त्यौहार तो होने चाहिए, लेकिन ये कैसा है? गंदे गाने, गलीज किस्म की वो मौसीकी, घटिया किस्म की, तो और वो लोग खड़े हुए, शराब है, आम आदमी तो इसमें शरीक ही नहीं हो सकता। वो तफरीह पसंद आदमी हैं, गाने आपको पता गाया करते थे, सुनाया करते थे, ये सारे खानदान को ये प्रॉब्लम है। तो क्या है कल्चरल एक्टिविटी? तो वो है जिसको वो आम आदमी उसमें खुशदिली से शरीक हो, जिसमें असराफ ना हो, जिसमें उसकी कोई ज़हनी बालिदगी पैदा हो, जिसमें कोई उसका कैथारसिस हो, जिसमें वो कुछ लर्न करे। तो ये क्या त्यौहार है? प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ गया है, और ये लाहौर में जो सलूक मोटरसाइकिल वालों के साथ हुआ है, और जिस बड़े पैमाने पर चालान हुए, मार्केटें गिराई गई हैं, कोई होशमंदी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर जगह अपनी तस्वीर लगानी है। खौफ इतना है कि इमरान की तस्वीर रोकने के लिए इस हद तक चले गए कि जी उसका कैदी का नंबर नहीं लिखा जाता तस्वीर में। ये डिलीवर नहीं कर सकते, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता, इनके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है। फिर ये करप्शन के आदी हैं, करप्शन के बगैर रह नहीं सकते। तो प्रोपेगेंडा की जंग भी ये हार चुके हैं, हालांकि उन्होंने हज़ारों आदमी हायर किए, बहुत से अखबार रिलीज हैं, उनको अब्लाइज किया, उनको इस्तेमाल किया। तो ताकत इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है। लोग उकता जाते हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, 22% लोग बेरोज़गार हैं, चीज़ों की कीमतें 3 गुना तक बढ़ी हैं, 45% आबादी खत गुर्बत के नीचे चली गई है, मेल न्यूट्रिशन है, बहुत से बच्चे जो हैं उनको पूरी ग़िज़ा नहीं मिलती। एक बहुत मुल्क में डिप्रेशन का आलम है। ये जब इस तरह की सिचुएशन, मिडल ईस्ट का कोई मुल्क तो नहीं है,
تو کسی وقت بھی کوئی ہنگامہ ہو جائے گا، اور خدا کرے پرامن ہو، شائستگی کے ساتھ ہو. تو پی ٹی آئی کی تنظیم اچھی نہیں ہے، اور وہ آپس میں بھی الجھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے تاخیر ہو گئی. اور ورنہ تو آپ کو پتا الیکشن تو 2022 کے بھی جیت گیا تھا، 3/4 اکثریت نے حاصل کی تھی. اس میں بھی کمپین چلانے نہیں دی، کاغذات چھین لیے، امیدواروں کو بگا دیا، کیمپ تک لگانے نہیں دیے، کمپین کرنے نہیں دی. اس کے باوجود وہ جیت گیا تھا. تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، وقت کا تعین تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے راز ہیں. لیکن یہ ڈلیور چونکہ کر نہیں سکتے، تو دیکھیے نا عمران خان سے بات کرنی پڑے. سر یہ بتائیے گا، جو اس ٹائم حکومت چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتنی پرفارمنس ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس نے مطمئن رکھا ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے پاس نہیں جاتا؟ کیا پرفارمنس ہے جی؟ ایک دھیلے کی فارن انویسٹمنٹ نہیں ہے، روز اعلان ہوتا ہے. سعودی عرب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں فارن ایکسچینج میں، کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے دور کا اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ٹارگیٹ اچیو کر لے. وہ $22 بلین چھوڑ کے گیا. $10 بلین اس نے قرض ادا کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کمر توڑ دی گئی ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے فارن ایکسچینج ارن کرنے والا. کراچی جو پاکستانی اکانومی کی بیک بون ہے، اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی مہیا نہیں ہے، بجلی مہنگی ہے. بجلی بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، چین سے دگنا مہنگی ہے. وہی کارخانے ہیں، وہی فیول استعمال ہوتا ہے، وہی مشینری ہے. تو یہ صرف آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ ایک دن. اور یہ آلریڈی اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اور کوئی کہا جاتا ہے کہ 50 ارکان ہیں جو محترمہ سے جو ناخوش ہیں، اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں لوگوں کو، افسروں کو. اور شعبدہ بازی کی سیاست ہے. یہ تعلقات ہیں کہ ایک مجبوری کے تعلقات ہیں، جو میرج آف کنوینئنس جس کو کہا جاتا ہے. تو کب تک یہ چلے گا؟ ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا، ہر مصنوعی تعلق میں آخر ختم ہونا ہوتا ہے. ہر چیز جس کی بنیاد ہے، جس ہمارے دینوں سے گرنا ہوتا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا، پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، دنیا میں 6 یا 7 نمبر کی جماعت ہے. عمران خان کی صحت کا جو معاملہ بنا ہے، وہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات نہیں کر پائے. اتنا پریشر بلڈ کیا، چیزیں کی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ نارملائز نہیں ہونے دے رہے چیزوں کو، یا کوئی اور وجہ ہے؟ کیا مشورہ ہے آپ کا پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ باہر بیٹھے ہوئے لوگ پہ دیکھیے نہیں جی، ان کے سخت رویے پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک نقطہ نظر کی بات ہے. وہ بھی ستائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ملک چھوڑنا پڑا ہے، اور پردیش میں رہنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. وہ ایک روسی کہاوت ہے کہ دوسرے ملک میں بادشاہ بننے سے بہتر ہے آدمی اپنے ملک میں بھکاری بن جائے. یہ تو وہ ٹھیک ہے، ایک نقطہ نظر ہے، لیکن اس کو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں. دیکھیے اس کے ایک قیدی کے حقوق ہوتے ہیں، جیل مینول موجود ہے. رشتہ داروں کی اجازت کے بغیر کیسے علاج کے اتنے نازک معاملے کا ہو سکتا ہے؟ ملاقاتیں وکلاء کے نہیں ہو رہی، خاندان کی نہیں ہو رہی. تو یہ ان کا یہ سارا بنیادی مفروضہ ہی غلط ہے. دیکھیے میری زندگی کے 10-15 سال بہت اس کے ساتھ گزرے ایسے کہ جہاں میں نے اس کے ساتھ شامیں گزاری ہیں. بہت دفعہ رات میں کھانا اکٹھے کھایا، میاں والی کا سفر کیا، ایک ہفتے کے دورے کیے. میں اس کے مزاج کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہوں. بات یہ ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا جتنا اس میں دباؤ ڈالے. اس کا کرکٹ کا کیریئر گواہ ہے. نمل یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا کہ مزدور بھاگ جاتے تھے، وہ کنسٹرکشن کمپنی بھاگ گئی تھی، اس کے باوجود وہ ڈٹا رہا. ورلڈ کپ جب اس نے جیتا ہے تو کوئی دنیا کا ایک آدمی بھی نہیں مانتا تھا کہ وہ جیتے. وہ مشکل حالات میں پرفارم کر سکتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ دباؤ پڑتا ہے اتنی اس کی صلاحیت بروئے کار آتی ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی. یہ تھک جائیں گے، وہ نہیں تھکے گا. وہ نہیں تھکے گا. سر تو کیا مشورہ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے. راجہ صاحب کو سارے اختیارات حاصل ہیں. یہ مشال یوسف جی کیا کر رہی ہے؟ اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں. مراد یہ پھینکے سے مراد یہ توہین نہ کریں. توہین تو کبھی بھی کسی کی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ممبرشپ ختم کریں، سینٹ کی ایک سیٹ جاتی ہے نا، چلی جائے کوئی بات نہیں.
تو گور علی خان جو ہیں وہ ان کو شریف آدمی سمجھا جاتا ہے، میرا خیال ہے بھی کوئی شریف آدمی، وہ پولیٹیکل مکینکس کے آدمی نہیں ہیں، ان کی جگہ دوسرا آدمی مقرر کریں۔ پنجاب میں تنظیم جو ہے وہ اثر نہ ہونی چاہیے، کراچی میں ایک بہتر لیڈر کا انتخاب ہونا چاہیے، بلوچستان میں بھی ذمہ داری جو کسی ایک آدمی کو ذمہ داری دیں، اس کو اختیارات ہیں۔ مثلا کراچی میں آپ یہ کریں، جیسے شاہد آفریدی سہیل آفریدی کا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا، بالکل وہ کیبنٹ میں رہا تھا ایک عام وزیر کے حیثیت سے، وہاں کسی نوجوان کو ذمہ داری دیں اور عمران خان صاحب جو ہیں اعلان کریں کہ تمام اختیارات اس کو اختیار دیں۔ دیکھیے ذمہ داری جو ہے وہ اختیارات کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اپنی کیبنٹ منتخب کرے۔ سندھ میں ایک دیہی سندھ کے لیے الگ صدر ہونے چاہیے، شہری کراچی اور حیدرآباد کے لیے الگ ہونے چاہیے۔ تو تنظیم پہ ہمیشہ اس کا کمزور پہلو رہا ہے۔ دوسرا کمزور پہلو یہ رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے کبھی کوئی میکینزم نہیں بنا۔ اگر 1937 میں اور 1946 میں قائد اعظم جو ہے پارلیمانی پارٹی اچھی بنا سکتے تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کا ڈیٹا جمع کریں۔ ایک خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ سروے پہ کوئی یقین نہیں رکھتے، وہ بعض سروے جو ہے وہ غلط ہو گئے، کچھ اداروں نے کیے۔ سروے ہونے چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، اقتدار تو ان کو مل کے رہے گا، یعنی خان صاحب نہیں بھی ہوں گے، وہ شفیع جان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ عمران خان نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ 30-40 لاکھ آدمی جو گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، نوجوان ہیں جو اصل میں مستقبل ہے، جس کو وہ جانشین نامزد کر دے گا پارٹی فطری طور پہ منتخب کر لے گی۔ ہر ایک نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ عمران خان صاحب بھی عمر نور لکھوا کر تو نہیں آئے، بالکل بچ کیجیے 10 سال بعد 20 سال بعد کسی وقت بھی، تو یہ پارٹی باقی رہے گی۔ دیکھیے پی ٹی آئی وہ ختم ہو چکی، نون لیگ اس کی شارٹ ٹرم میموری ختم ہو گئی ہے۔ وہ ڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے 7 دفعہ اس نے نام پوچھا، 7ویں دفعہ اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ صحیح بات، بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں، گردوں کا مسئلہ ہے، دل سے دماغ کو جانے والی رگ کمزور ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ابوال سخت ڈپریشن کا مریض ہے، شہباز شریف بھی ڈپریشن کا مریض ہے سخت، سامنے کا عام محاورہ بھول جاتا ہے، عام مصرع بھول جاتا ہے، عام کہاوت بھول جاتا ہے۔ تو یہ کیا حکومت چلائیں گے؟ زرداری صاحب کی حالت یہ ہے کہ 2 ہاتھوں سے آسانی سے پیالی نہیں اٹھا سکتے۔ صحیح بات، تو صحت ان کی جواب دے چکی ہے۔ وہ 23 مارچ کو جو تقریر انہوں نے کی تھی، اگر کوئی اسکول ٹیچر بھی اس طرح کی تقریر کرتا تو اس کو نکال دیا جاتا۔ بول وہ سکتے نہیں، وہ ٹھیک ہے، کوئی ذہنی بیداری تو کچھ ان میں ہے، لیکن فزیکلی وہ ختم ہو چکے ہیں، بلاول میں کیپیسٹی نہیں ہے، نہ کوئی پیپلز پارٹی کا مستقبل ہے۔ 17 سال سے وہ اقتدار میں، انہوں نے سندھ کو کیا دیا؟ کراچی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے۔ وہ 35 سے 36 ارب روپے نعمت اللہ خان کے دور میں ڈیولپمنٹ بجٹ، اب کتنا ہے؟ حالانکہ پیسے کی ویلیو بھی کم ہو چکی، تو اس کو آبادی کے تناسب سے اس کو 40% بجٹ ملنا چاہیے۔ اور کراچی میں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اکانومی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ کراچی کے لوگوں کو بزنس کرنا آتا ہے، کراچی کے لوگ بزنس، میمن کمیونٹی ہے یا پراچاز ہیں، یہ اوورآل کراچی کے لوگ بزنس کرنا جانتے ہیں اور ان کا تجربہ ہے، کاروباری لوگوں کو قائد اعظم خود لے کے آئے تھے۔ کراچی پہ آپ اگر خرچ کریں، دیکھیے ویسے تو سیالکوٹ پہ یہ جو گولڈن ٹرائنگل ہے، وزیر آباد، گجرات، گجرانوالہ، لاہور، ہر کہیں ہونا چاہیے، لیکن کراچی پریورٹی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں پانی نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک جام رہتی ہے۔ نعمت اللہ خان کے دور میں کیسی چیزیں ٹھیک ہو گئی تھیں، اور مصطفیٰ کمال کے دور میں بھی کچھ بہتری ہوئی تھی۔ تو وہ اپنا یہ پیپلز پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ اس میں ایک لیڈر کی خصوصیات، اس میں بلاول میں انگریڈینٹس ہی نہیں ہے پاپولیرٹی کے، نہ اس میں محترمہ میں ہے۔ یہ سمجھیں یہ 1980 اور 1990 کی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ نہیں چلتے۔ 43 جو ہے آج علامہ راجہ ناصر عباس کہہ رہے تھے کہ لوگ شہید ہو گئے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہیں۔ اب اسلام آباد کا اگر دہشت گردی روح کر چکی ہے تو اس کا یہ جو حکومت ہے، جو ادھر ادارے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ ظاہر ہے انٹیلیجنس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اس کو سنکرونائز کریں۔ بہت سے انٹیلیجنس ہے، جیسے آئی بی ہے، فوج کے بہت سے ادارے ہیں، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، اس کا مطلب انٹیلیجنس سنکرونائز نہیں ہو رہی۔ اور ظاہر ہے اگر سیاست پہ زیادہ توجہ ہوگی تو یہ فطری ہے